بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔ وضو یا غسل یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ احتلام کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ دونوں ہاتھوں سے ایک مرتبہ مٹی والی جگہ پر ہاتھ مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا، مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا۔ میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لوٹا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر مارا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کر لیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ وضو کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور اعلیٰ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے درج ذیل کلمات کا اضافہ کیا ہے، اے اللہ مجھے توبہ قبول کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے بنا۔ وضو کے دوران مختلف اعضاء دھوتے ہوئے مختلف دعائیں یا کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت کعب بن مجرور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، کیونکہ وضو کرنے کے بعد وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اسے احمد، ترمذی اور ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کپڑے کی آر کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ہاتھ کپڑوں کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ وہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو تم کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مبتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے ناک پر ہاتھ رکھ کر صف سے نکل جانا چاہیے اور نیا وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے نماز پڑھتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور وضو کر کے آئے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور وضو کر کے آئے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا محتسب ہے۔ تحیۃ الوضو جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔